ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان NCPS 2025 سروے رپورٹ جاری، شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں واضح کمی واقع ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ملکی معیشت ضب و حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ پولیس کے بارے میں عوامی رائے میں 6% مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ 66% پاکستانیوں نے کہا کہ گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری ادارے میں رشوت نہیں دینی پڑی۔ IMF کی پاکستان کے لیے تقریباً $1.3 ارب کی اس کی منظوری۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، دوسرے اقتصادی جائزے کی منظوری دے دی گئی۔ IMF نے جاری قرض پروگرام پر رد عمل کو مضبوط قرار دے دیا۔ حکومت کی معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کو IMF سے $7 ارب کے EFF پروگرام کی مد میں $1 ارب سے زائد ملیں گے۔ $1.3 ارب کے RSF کے تحت $20 کروڑ سے زائد کی پہلی قسط شامل۔ بھارت خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب مزید برق رفتار اور شدید ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مسلح افواج کے افسروں سے خطاب، کہا ملک کی خود مختاری اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ افغان طالبان کے پاس پاکستان یا خوارج میں سے ایک کے انتخاب کے سوا چارہ نہیں، سب جان لے پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ضروری ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ تینوں افواج اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار۔ JHQ میں چیف آف ڈیفنس فورسز چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں تقریب، فیلڈ مارشل کو تینوں مسلح افواج کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر اعزازی دستے کی جانب سے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی گئی۔ تقریب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر منعقد کی گئی۔ چیف آف ایئر سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی باقاعدہ تقریب ہوئی۔ عادل راجہ کے گرد قانونی گھیرا مزید تنگ، عادل راجہ کو لندن ہائی کورٹ میں ناکامی، عدالت کے جج رچرڈ سپیرمین نے حکم نامہ جاری کیا۔ عدالتی احکامات کے مطابق عادل راجہ اپنے جھوٹے دعووں پر اپنے تمام اکاؤنٹس سے عام معافی نامہ شائع کرے گا، جو ان اکاؤنٹس پر 28 دن تک رہیں گے۔ عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ عدالتی اخراجات کی مد میں 2,60,000 روپے بھی دینا ہوں گے۔ عدالت نے عادل راجہ کو مستقبل میں تخریبی حرکات سے دور رہنے کی بھی سخت تنبیہ کی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر کا پاکستان کا 2 روزہ اہم دورہ، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی، وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل وفد بھی انڈونیشین صدر کے ہمراہ موجود۔ انڈونیشین صدر اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT کے شعبے زیر غور آئیں گے۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 6 JF-17 طیاروں نے انڈونیشین صدر کا شاندار استقبال کیا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے صدر کو سلامی پیش کی۔ PAF کے طیاروں نے انڈونیشین صدر کا طیارہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی حصار میں لے لیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ دور میں پاکستان کی غیر معمولی سفارتکاری، واشنگٹن میں سب سے مضبوط مقام حاصل کیا۔ فارن پالیسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ تاریخی قربت قائم کی۔ پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں کردار ادا کر کے ٹرمپ کا اعتماد جیتا۔ اسلام آباد کی دانشمندانہ سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندی دی۔ ریکوڈک کی بحالی نے دنیا کو دکھایا پاکستان سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ پاکستان نے کرپٹو فریم ورک میں جدید ماڈل پیش کر کے امریکہ سے تعاون کو بڑھایا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے کے قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ خطاب میں کہا کہ یو اے کی قیادت نے ملک کی ترقی میں بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ 15 لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ قابل تجدید توانائی، مصنوعی ذہانت اور فن ٹیک میں یو اے کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ ہو، ساری کی ساری تنقید پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی فوج اور اس کے سربراہ پہ ہو تو پھر جواب تو بنتا ہے۔ اب اڈیالہ کے باہر تماشا، آئیں کریں شوبدہ بازی، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی۔ پاکستان اور اداروں کے خلاف بولنے والی زبان کھینچ لی جائے گی۔ اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر سیاست قابل برداشت نہیں ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا پی ٹی آئی کو واضح پیغام۔ کہا اڈیالہ جیل کے باہر آئیں اور اب تماشا کر کے دکھائیں۔ پی ٹی آئی نے اداروں کو جواب دینے پر خود مجبور کیا۔ ثابت ہو گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتیں سچ اور حقیقت ہیں۔ پی ٹی آئی نے کبھی بھارت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت ہر صورت تحفظ کرے گی۔ جی آئی ایس پی آر جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہے، اور جس طرح انہوں نے اس دن پریس ٹاک میں وہ تمام شواہد دکھائے جو کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں اور براہ راست ان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ملک سے دشمنی کرنے والے کی سزا واضح طور پر لکھی ہے۔ وفاق میں نفاق پیدا کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس قوم کی ترجمانی تھی۔ ذہنی مریض قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا۔ اس اظہار رائے کی آزادی ملکی سلامتی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اداروں کے خلاف غلیظ باتیں کرنے والوں اور سہولتکاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو ماضی میں بھارت نے فنڈنگ کی۔ پی ٹی آئی اداروں کے خلاف پیڈ مہم چلا رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل نام میمن کی میڈیا سے بات چیت کہتے ہیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے جمہوریت چلتی رہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مارشل لاء نہیں دیکھے، یہ بھارتی میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں۔ کوئی جماعت ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ سینئر وزیر نے مزید کہا سندھ حکومت نے تمام کاموں کی ای ٹینڈرنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کسی کو صوبہ یا اسلام آباد کو بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہٹ دھرمی کی روش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی چاہتی ہے سزا یافتہ شخص پارٹی اور ملک چلائے۔ جو شخص کہتا تھا گورنر ہاؤس کا پیٹرول بند کر دوں گا، آج وہ کہاں ہے؟ اب فاسٹ نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، امن کے لیے مل بیٹھ کر کام کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تاحال پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ بطور سیاسی جماعت کسی کو نامزد اور دستخط نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ 2 سال بعد اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں پہلے تھے۔ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا دن ہے، ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، الیکشن کمیشن کے خط اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ پی ٹی آئی نے وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی کمیٹی بنانے کی تجویز قبول کر لی۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہو گیا۔ پارٹی نے بانی کی جیل میں سہولیات دیکھنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ وکلاء، سینیٹرز اور ایم این ایز شامل۔ پی ٹی آئی نے کمیٹی کے سربراہ کے اختیارات رانا ثناءاللہ کو دے دیے تھے۔ کہا دکھایا جائے بانی چیئرمین کو کیا سہولیات مل رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، پی ٹی آئی کے اراکین کا احتجاج۔ اراکین نعرے بازی اور احتجاج کرتے ہوئے بانی کی تصاویر لے کر ایوان میں داخل ہوئے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے متعلق فیصلہ عدالتی حکم آنے کے بعد کریں گے۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ادارے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ان پر الزامات مناسب نہیں ہیں۔ آپ میٹنگ آپس میں نہ کریں نا، فورم وہاں پہ بات کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب سے بھی کریں نا، کوئی اکٹھے ہو رویوں کو سیدھا کریں۔
तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर इंशाल्लाह। बंद हो जाएगा पर अपने भी रवैये थोड़ी ठीक करें। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में वफाकी वज़ीर तारिक फजल और पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर का टाकरा। जुनैद अकबर ने कहा कि आप हम पर हालात तंग और दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। तारिक फजल ने बोले आप भी आपस में इजलास न करें, स्पीकर कौमी असम्बली से मिलें। रहनुमा पीटीआई ने कहा आप जुल्म बंद कर दें, हम स्पीकर से मिल लेंगे। वफाकी वज़ीर बोले आप भी अपनी हरकतें ठीक करें। करना चाहता हूं, ये ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। 5-5 हज़ार के नोट, 12 दावेदार। कवायद कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऐवान में दिलचस्प सूरत-ए-हाल। इजलास के दौरान ऐवान में किसी रुकन के पैसे जमीन पर गिर गए। स्पीकर ने नोट लहरा कर कहा किसी रुकन के पैसे जमीन से मिले हैं। पैसे लेने के लिए कई अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। स्पीकर ने बाद में बताया वो रकम इकबाल आफरीदी की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में पार्टी रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। गवर्नर हाउस में तकरीब में अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और दीगर ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीती, एक छीन ली गई। पार्टी रहनुमा और कारकुन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। बाकी सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो गए, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। वज़ीर आला पंजाब का तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशकें कराने की हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, चेकिंग और CCTV लाजिम। दूसरे सूबों से आने वाले बसों के अमले की रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पाकिस्तान मिनी मस्सा गुड्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक़ खबरें झूठी हैं। सूबे में ट्रैफिक कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से भी इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी अहमियत के मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। मिडल मैन इस्तेसाल करता है, छोटे काश्तकार को सब्सिडी देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बोले गुज़श्ता माली साल रेवेन्यू 27% इजाफे से 11.7 ट्रिलियन रुपए रहा। इस साल टैक्स टू GDP शरह 11% हो जाएगी। सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री पर भी अब फोकस कर रहे हैं। IMF रिपोर्ट हुकूमत ने ही तैयार की, कुछ खामियों की निशानदही हुई। गिलगित से कराची तक लोग एक दूसरे की सेवरेज का पानी पी रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में होशरुबा इंकशाफ बोले हम सेवरेज का पानी पी रहे हैं। अस्पतालों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी। हर साल पाकिस्तान में 60 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम हेल्थ केयर नहीं सिक केयर बन चुका है। हम हर साल न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी ऐड कर रहे हैं। पुलिस लाइन्स पेशावर में असलहा तकसीम की तकरीब। वज़ीर आला की शिरकत। सुहेल आफरीदी का पुलिस और CTD को खराज तहसीन। कहा यह पुलिस हमारी है,
فوج FCA اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس پروگرام سے صوبائی حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ صوبائی حکومت وفاق سے مل کر پالیسی بنائے گی تو وہ پائیدار ہوگی، یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی ایک نیوز کے پروگرام ایک پیج ود فروا وحید میں بات چیت کہا، خیبر پختونخوا کے معاملات جیسے چل رہے ہیں لگتا ہے PTI کی حکومت ایک ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکے گی۔ علیمہ خان پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں، بشرا بی بی ان کی راہ کا سندھ اسمبلی میں پاک فوج کی حمایت میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ MQM نے بھی فوج کے حق میں قرارداد کی حمایت کی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا، ریاست کے بارے میں سیاست سے بالا تر ہو کر بات کریں گے، پاکستان اور فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی حمایت میں قرارداد منظور۔ راولپنڈی میں افواج سے یکجہتی کے لیے دانیال چودھری کی قیادت میں ریلی، لیگی کارکنان نے پاک فوج اور فیلڈ مارشل کے حق میں نعرے لگائے۔ مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش، نشیبے علاقے اور صحرائی وادیاں پانی سے بھر گئیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی باران رحمت خوب جم کر برسی۔ بارش کے باعث مدینہ منورہ میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ سعودی عرب کے شہر ینبع میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، متعدد عمارتوں کی چھتیں گر گئیں، ملبے تلے آ کر کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حج کے دوران حرمین شریفین میں تصویر اور ویڈیو بنانے پر پابندی عائد، سعودی حکام کا باضابطہ اعلان، کہا حج 2026 کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر فوٹوگرافی اور ویڈیو ریکارڈنگ پر مکمل پابندی ہوگی۔ PSL کا لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی روڈ شو، چیئرمین PCB محسن نقوی، رمیز راجہ، وسیم اکرم کی پینل میں گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے قومی کرکٹرز میں بہت صلاحیت موجود ہے، کھلاڑیوں کو ملنے والے انعامات سے ان کی انتظامیہ مشترکہ طور پر کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ PSL میں نوجوان ٹیلنٹ کو اپنی صلاحیت نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔